ڈاکٹر صاحب ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 15 دن کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وفاق کو اور ایک جارحانہ ان کا انداز ہے. وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. وزیر اعظم نے جب آپ خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دیکھیں ہماری پالیٹکس ہے بے ڈھنگی. ہم ایک کانٹراڈکٹری قدم لے کے چلتے ہیں. کوئی اس طرف کو جا رہا ہوتا ہے, کوئی اس طرف کو جا رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بیانات کا تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ جنریشنل چینج کے ساتھ آپ کے ہاں نیچر آف پالیٹکس بدل گئی ہے. آپ کے ہاں ایک پالیٹکس وہ تھی جو لوگ جنہوں نے جو انڈیپینڈنس اسٹرگل کے بعد آئے, پہلی جنریشن جو پاکستان کے پولیٹیشینز کی تھی. پھر ایک میجر چینج 1985 کے بعد آتی ہے آپ کی, جہاں بزنس اور پالیٹکس اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, جہاں پیسے کا گیم جو ہے نا وہ 85 سے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے اس کے اندر. خیر وہ کہانی لمبی ہے. اچھا, اب جو جنریشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ 85 سے اگلا سٹیپ سمجھ لیں, ایکسٹینشن ہے اس کی. اس میں یہ ہے کہ ریٹرک یعنی گفتگو کا انداز, ایڈیم آف پالیٹکس وہ کافی گرما گرم ہو گیا ہے. اور آپ اپنے آپ کو عوام میں پاپولر کرنے کے لیے اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین پہ گند اچھالیں گے, مخالفین کے خلاف باتیں کریں گے, اپنے دعوے بڑھا چڑھا کے کریں گے, لڑائی کا سما پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن در حقیقت لڑائی ہو نہیں سکتی ہے. اور اس میں صرف یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے صوبے ہیں, اصل میں پرابلم یہ ہوئی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد بیلنس جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا بہت سے معاملات کے اندر. اور ہمارا جو فیڈریشن ہے وہ عادی نہیں ہے اسٹرانگ صوبوں کا, وہ سینٹرلائزیشن کی عادی ہے. اور ویسے بھی چونکہ ہمارے فیڈرل لیول پہ ایک ادارے کا وزن زیادہ ہے اور وہ ہائیلی سینٹرلائزڈ ادارہ ہے, لہذا اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی چیف منسٹر ادھر کو جا رہا ہے, کوئی چیف منسٹر ادھر کو جا رہا ہے. وہاں تو کان سے پکڑ کے ایک لائن پہ چلاتے ہیں نا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پالیٹکس کا مزاج, اور خاص کر پاکستان کی پالیٹکس کی بے ڈھنگی جو پالیٹکس ہے اس کا مزاج, اور جو ادارے چلتے ہیں, مثلا بیوروکریسی کا ایک سٹائل ہوتا ہے, بیوروکریسی ایک خاص انداز میں چلتی ہے, ملٹری ایک خاص انداز میں چلتی ہے, کیونکہ ان کا کیریکٹر ڈیفرنٹ ہے. وہ ادارے آرگنائزیشن ہے, ڈسپلن ہے, ایسپری ڈی کور ہے, اور وہ ایک چند خصوصیات ہر ادارے کی, سیاست دانوں کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں. تو لہٰذا وہ ایک دوسرے کو سبسٹیوٹ نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں یہ پرابلم آپ کو نظر آتی ہے. لیکن پرابلم آپ کی یہ ہو رہی ہے کہ صوبوں کو جو آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد حقوق دیے ہیں, وہ حقوق دینے میں ہمارا مرکز جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, کافی کنجوس ہے, خاص کر پیسے کے معاملے میں. مثلا NFC ایوارڈ جو ہے وہ پورا نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ کہ جب ریونیو کلیکٹ نہیں ہوتا تو وہ خود بخود جو ہے وہ صرف نہ KP بلکہ اور صوبوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, ان کا حصہ نہیں ملتا. پھر KP کو الیکٹریسٹی کا پروفٹ بھی دینا ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے وقت پہ نہیں ملتا, اور بعض دفعہ ملتا ہی نہیں, وہ پینڈنگ پڑا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اب بھی قصہ ہے, اب بھی پھر اس میں ریکنسائل کرنے کا جھگڑا ہے کہ صوبہ کہتا ہے ہمارا اتنا حق بنتا ہے, فیڈرل کہتا ہے نہیں آپ کا اتنا نہیں بنتا. وہ اکٹھے ہو کے اس کو ریکنسائل نہیں کر پاتے. پھر خیبر پختونخوا کا ایک ایڈیشنل پرابلم ٹیررزم کا ہے, جس کے لیے اسپیشل فنڈ ایک کبھی ایک سٹیج پہ کریٹ کیا تھا, اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا حال ہے. اچھا, پھر جو آپ کے KP میں جو علاقے مرج کیے ہیں, جو پروونشل اور فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں, ان کے لیے جو اماؤنٹ فکس کی گئی تھی, فیڈرل حکومت نے اس کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس لیے ہوتی ہیں. فیڈرل حکومت جو ہے وہ اپنے ہم کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ساتھ لے کے چلنا صرف کہنے سے نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے ایکشن سے, آپ کے طریقہ کار سے, آپ کی پالیسیز سے, ایلوکیشن آف فنڈ سے, اس سے یہ پتہ. مثلا دیکھیں نا, اب جب فیڈرل حکومت کے اور صوبوں کے تعلقات خراب ہوں تو فیڈرل حکومت خراب کرنا شروع کرتی ہے چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ پہ. فیڈرل حکومت خراب کرتی ہے صوبوں کو وہ IG کی اپوائنٹمنٹ پہ. ادروائز ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ ان دونوں عہدوں کے لیے صوبے ایک پینل بھیجتے ہیں. ایسے ہی معاملات دکھائی دے رہے تھے نا کچھ وفاق KP میں ہو رہا ہے نا, یہ جھگڑا چل رہا ہے نا KP کے اندر, چل رہا ہے. اور ہم نے دیکھا اس کا ریاکشن یہ تھا کہ وفاق سے پہلے ہی خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ بھی پیش کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے کل سنا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ اداروں کی آپس کی لڑائی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں.
تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ کہ پہلے تو یہ کہ یہ بات کہ آئین میں اداروں کا رول لکھا ہے، وہ پتہ نہیں لکھا ہوا تو ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کون سا ادارہ کتنا آگے بڑھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کو پتہ ہے، جن کو نہیں سمجھنا چاہتے وہ ڈاکٹر صاحب، اس سسٹم کو خطرہ تو نہیں ہے کوئی؟ بالکل خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے جمہوریت ہے توازن مختلف فورسز کا، پولیٹیکل فورسز کا، پولیٹیکل فورسز ہیں، اسٹیٹ ادارے ہوتے ہیں، پولیٹیکل ادارے ہوتے ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ کا ذکر آیا، پارلیمنٹ تو بیچاری مظلوم و مسکین ہے، وہاں بیٹھ کے آ کے آپس میں لڑ لیتے ہیں یہ لوگ، تقریریں کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، باقی فیصلے تو ہمارے دیکھیں نا ایس آئی ایف سی کہتے ہیں نا، آپ بڑے شان سے بیان کر رہے ہیں، ایس آئی ایف سی کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر، یہ ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے جو کہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن منع نہیں کرتا آپ کو اس بات سے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ، کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ادارہ، اس کی حیثیت اس کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی میٹنگیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے کیوں کم ہو گئی؟ وہ بتا رہے ہیں نا کیونکہ اس کی میٹنگ زیادہ اس لیے کہ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر وہ نہیں بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں آگے بڑھنا وقت کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، مولانا کیا چاہتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں مل جائے گا؟ دیکھیے دو فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اور مولانا میں ایک ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف خوب بیان بازیاں کرتے تھے، عمران خان بھی بولتا تھا اور مولانا بھی عمران خان پہ الزام لگاتے تھے مختلف قسم کے، وہ جو ڈسٹرسٹ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، ایک تو فیکٹر یہ ہے، ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت اتنی غیر یقینی صورتحال ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کدھر کو جائے گی پالیٹکس، کہ آج سے ایک مہینے کے بعد پی ٹی آئی کا کیا پوزیشن ہوگی، کیا پی ٹی آئی کا اور جو اسٹیبلشمنٹ میں جھگڑا چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا یا کوئی اس کا کوئی راستہ نکل آئے گا، اور اس طرح مولانا کے لیے کیا آپشنز ہیں، کیا مولانا کا فیوچر سیکیور عمران خان کے ساتھ ہے یا مولانا کو کوئی اور راستہ بھی مل سکتا ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپشنز کھلے رکھ رہے ہیں، اور جو کہ موجودہ صورتحال میں آپشن کو کھلے رکھنا ہے، اگر وہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی بڑی تحریک چلا سکیں گے، کیونکہ یا تو ہو نا کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے اگلے ہفتے سے تحریک شروع ہو جائے گی، پاکستان میں نہیں ہے۔ اپوزیشن سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اپوزیشن سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جو انہوں نے پی ڈی ایم سے مانگا تھا۔ بات یہ ہے کہ کس حد تک عمران خان اس کو قبول کریں گے کہ وہ لیڈر ہو، دیکھیں نا قیادت ہو، اس کے اب زیر سایہ ہوں، اب اس وقت زیر سایہ زیادہ پارٹیاں تھیں، اب زیر سایہ کوئی پارٹی نہیں ہے، صرف ایک پی ٹی آئی ہے جو آٹونومی مینٹین کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کی پاپولر سپورٹ مولانا سے بہت زیادہ ہے، مولانا کی سپورٹ خاص علاقوں میں ہے، ٹھیک ہے اپنی ہے، ان کی ایک ریلیجس فالوئنگ بھی موجود ہے، لیکن سیاسی وہ ریلیجس ہے نا، ریلیجس جو سپورٹ جو ہے نا وہ کسی حکومت کو تنگ تو کر سکتی ہے، الیکشن نہیں جتوا سکتی پاکستان کے اندر، یہ تنگ کرنے کے لیے ہے، الیکشن نہیں جتوا سکتے، الیکشن جو ہے وہ اس قسم کی سپورٹ آپ کو جتوا سکتی ہے جو عمران خان کو حاصل ہے اس وقت پاکستان کے اندر، انتخابات میں یہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے، وہ اتنا مینیفیسٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اتحاد ہو بھی جاتا ہے لیکن فوری طور پر فی الحال اتحاد امکان نہیں، اور اتحاد سے رزلٹ نہیں آئے گا، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔